آپ بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کیجیے. حضرت بابا فرید الدین شکرپت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کس قدر ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی. خدا کی قسم جب باہر نکلتے تھے تو لوگ چہرے دیکھ کر کے کلمہ پڑھ دیتے تھے. جب ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں بابا فرید الدین شکرپت رحمۃ اللہ علیہ تو وہ کہتے ہیں کہ ماں لوگ میرے چہرہ دیکھ کر کے باہر میں کلمہ پڑھ دیتے ہیں، یہ میرا کمال ہے. ان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. بابا فرید الدین شکرپت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماں آپ تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، آپ تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، آپ کو کون جانتا ہے، کون دیکھتا ہے، یہ تو میرا کمال ہے. ان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹے ایک راز کی بات بتاؤ، ایک راز کی بات بتاؤ کہ جب تم پیٹ میں تھا، جب پیٹ میں تھا تو میری تہجد کی نماز سے کبھی قضا نہیں ہوئی اور میں گناہوں سے جتنا ہو سکا میں بچنا رہا. دوسری بات یہ کہ میں جب بھی تم کو دودھ پلاتی، جب بھی میں تم کو جنگ پلاتی تو خدا نہ قسم کبھی میں وضو دودھ نہیں پلایا، میں باوضو ہو کر کے میں نے تم کو دودھ پلایا جب تک تم نے دودھ پیا. اللہ اکبر. لیکن آج جب ہماری ماں بہنوں کو دیکھا جائے تو خدا کی قسم بچے پیٹ میں رہتا ہے اور گناہوں میں موبائل میں گندے ویڈیوز میں لگا رہتا ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور سیریل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی قیمتیں کر رہی ہوتی ہے، گناہوں میں ملوث رہتی ہے. تو پھر ہمارے بچے کیسے ہمارے تابع دار ہوں گے، کیسے نمازی ہوں گے؟ وہ جوا اور شرابی نہیں بنیں گے تو کیا نمازی بنیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اسرائیل کا ایک رپورٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اسرائیل کا ایک رپورٹ بتاتا ہوں کہ وہاں کی ماں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتی ہے. وہاں پر ماں اور بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی جو یہ ہال ہے، اس ہال میں جو یہ عورتیں سب سو جاتی ہے کو ایک ہی مرتبہ شام کو واپس لوٹ لیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو بھی پریگننٹ عورت رہتی ہے، دیکھنے میں ہونے والے رہتے ہیں، ان ماں بہنوں کو ٹریننگ دیا جاتا ہے. میرے دینی بھائیوں اس لیے ٹریننگ دیا جاتا ہے ان کے ذہنوں کو، اس لیے کہ وہ بچہ جب بھی پیدا ہو تو ایک اعلیٰ دماغ لے کر کے پیدا ہو. تو جو بھی عورت پریگننٹ رہتی ہے، جو بھی عورت بچے والی رہتی ہے، جن کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے، تو ان عورتوں کو کیا کرایا جاتا ہے کہ پورے دن قرآن کریم کی تلاوت کرایا جاتا ہے، انہیں نماز پڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح سے ٹریننگ دیا جاتا ہے تو وہ بچہ اعلیٰ دماغ لے کر کے پیدا نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ وہ بچے نمازی، وہ بچے فرما پاٹ نہیں بنیں گے تو پھر کون بنیں گے؟ تو میں اپنی ماں بہنوں سے، میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ایسی حالت ہو، جب بھی آپ پریگننٹ ہو تو آپ اپنے پریگننٹ کے درمیان میں کم سے کم اچھی آواز، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کیجیے. آپ سے جتنا ہو سکے آپ گناہوں سے پرہیز کرنے کی، گناہوں سے احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے اور اپنے نبی کا طور و طریقہ پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو خدا کی قسم آپ کی اولاد، آپ کا بچہ ماں کی پیٹ سے ہی فرما بردار اور تابعدار پیدا ہوں گے، پھر وہی بچہ آگے چل کے عالم دین بنیں گے، حافظ کرام بنیں گے، وہی بچہ پھر اللہ کا ولی بن سکتا ہے، یعنی مفسر کرام بن سکتا ہے، پھر وہ ہماری باتوں کو مانیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے ماں بہنوں کے اندر سے خالی ہے. ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لا کر کے اپنی زندگی کو بدلے. آپ اپنے محلے میں دیکھ سکتے ہیں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس گھر میں نشہ نہیں ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کا عادی بن چکا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کا عادی بن چکا ہے. تو میری ماں اور بہنیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی باتیں سنی ہو اور جو بھی باتیں ابھی سنو گی اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.